چند احکام. آج کا عنوان حفظ جان مسلمان، کسی مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا، اس عنوان کے تحت ہے. کسی بھی مسلمان کی جان کی حفاظت کے سلسلے میں بعض نکات ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ان کی طرف ہم متوجہ رہیں، توجہ کریں ان کی طرف. نمبر 1، کسی مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا واجبات کفائی میں سے ہے. اور واجبات کفائی یعنی سب پر واجب ہے کہ کسی مسلمان کی جان اگر خطرے میں ہو تو اسے بچا لیں. یہ واجب ہے، اب سب پر واجب ہے. تو اگر کسی نے یا چند افراد نے بچا لیا، باقیوں سے واجب ساقط ہو جاتا ہے. یعنی کفایت کی حد تک واجب ہے سب پر. اب یہ چند بندوں نے کفایت کر دیا، اس کی جان بچا لیا، تو باقیوں سے ساقط ہے. جس طرح نماز جنازہ واجب کفائی ہے، جس طرح میت کی تدفین، تغسیل، تکفین، یہ سب واجبات کفائی میں سے ہے، سب پر واجب ہے. ایک مسلمان اگر مر جاتا ہے، ہمارے سامنے ہے، تو ہم بھاگ نہیں سکتے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ لوگ دفنائیں گے. اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوئی دفنانے والا نہیں ہے تو آپ بھی وہیں پہ آپ کو رکنا چاہیے، آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. اس کو غسل دیں، حنوط کریں، کفن پہنائیں اور نماز پڑھیں اور دفن کریں. واجبات کفائی. اسی طرح کسی مسلمان کی جان خطرے میں، مثلا روڈ میں گرا ہوا ہے، یہ مر رہا ہے، واجب ہے کہ اس کو ہاسپٹل پہنچائیں تاکہ اس کی جان بچے، یا ڈاکٹر کو بلائیں. چاہے آپ کو گاڑی میں بٹھانا ہے، موٹر سائیکل بٹھانا ہے، کسی کو فون کرنا ہے، ڈاکٹر کو بلانا ہے، ٹیکسی بلانا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کو کرنا ہوگا تاکہ اس کی جان. آپ نہیں بیٹھ سکتے مجھے کیا، نئے ذمہ دار ہے. کسی بھی مسلمان کی جان اگر خطرے میں ہو، بچانا واجب ہے. البتہ واجب کفائی ہے، سب پر واجب ہے. اگر بعض لوگوں نے اقدام کیا، اسے نجات دیا، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ پہنچ گئے ہاسپٹل میں، اس کے رشتہ دار وغیرہ، علاج ملا، بس ٹھیک ہے، پھر آپ فارغ ہیں. ورنہ آپ کو اس کا علاج کے لیے کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کی جان بچے. یعنی جان بچانے کی حد تک واجب کفائی ہے، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی جان بچانا اور اسے نجات دینا، یہ اس کے لیے انسان مجبور ہو جائے کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تصرف جائز ہے. مثلا عرض کرو، آپ ڈاکٹر ہیں، ادھر میڈیکل اسٹور ہے، ادھر یہ بندہ مر رہا ہے، آپ نے اس کی جان بچانی ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، میڈیکل والا نہیں دیتا، یا مثلا آپ جائیں زور زبردستی اس سے لے کے یا چوری کر کے یا کسی طرح سے لا کے اس کو بچانا ہے، یہ واجب ہے. اب اس سے پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ مثلا اجازت نہیں دے یا موجود نہیں ہے تو آپ جاؤ اندر جا کے مثلا دوا موا، یہ مثال کے طور پر. یا اسے پانی کی ضرورت ہے، آپ دکان سے اٹھا کے پلاؤ اسے. اب دکاندار سے یا پیسہ دیں گے یا نہیں دیں گے، بعد کا مسئلہ، پہلے اس کی جان بچانی ہے. تصرف. اسی طرح سے کسی کا موٹر سائیکل بغیر اجازت اٹھانا پڑتا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے. اب اس سے پوچھتے رہیں کدھر کدھر، دیر ہو جائے گی، بس آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں، بعد میں پوچھیں اس سے، چاہے وہ اجازت دیں ٹھیک، نہ دیں پرواہ نہیں ہے. مثلا کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو یہ تصرف جائز ہے چونکہ اس کی جان خطرے میں، اب اسے بچانا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، فوراً آپ کو اقدام کرنا ہے. بس کسی کی گاڑی اٹھانا ہے، کسی کی موٹر سائیکل اٹھانا ہے، ہاں کسی کو ہاتھ سے پکڑ گاڑی سے نکالو، اس کو گاڑی میں بٹھاؤ، لے جاؤ ہاسپٹل، اس کو بولو ادھر آ جاؤ. اب اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مثلا کوئی شخص غرق ہو رہا ہے اور دوسری طرف زمین یا مثلا جو ہے تالاب کسی اور کا ہے، اب اسے اجازت نہیں لیا، تو آپ اس اجازت، بس آپ جائیں تالاب میں، جائیں جا کے اس کو بچائیں، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اقدام کرنا چاہیے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد جو ہے اس کی جان خطرے میں ہے،
اور نجات دینے والا نامحرم ہے. ایک خاتون یہاں پہ مثلا ایکسیڈنٹ کیا، اب عموماً ہمارے شہروں میں تو یہی مثلا پیش آ سکتا ہے کہ یہ اس کی حالت خراب ہے، تو آپ نامحرم ہیں، تو آپ یہ کہہ کے نہیں جا سکتے کہ میں تو نامحرم ہوں، نہیں، آپ کو اٹھانا ہے، لے کے جانا ہے اس کو. اب محرم نامحرم کا مسئلہ بات کا ہے. جان مسلمان کی نجات پہلے نمبر پہ واجب ہے. یہ محرم نامحرم اجازت مجازت یہ بعد کی بات ہے، یہ مقدم ہے. تو آپ نے نہیں دیکھنا کہ میں یہ نامحرم ہے، جو بھی آپ اسے اٹھا لیں، گاڑی میں بٹھا دیں، مثلا ٹیکسی میں ڈال دیں، مثلا کبھی ہلکا پھلکا ہاتھ لگانا پڑے پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کو لے جانا ہے. تو وہاں محرم نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی جان بچانا واجب ہے. اس کی جان بچانا، ابھی ٹیکا لگا، ڈاکٹر بولے میرے پاس دستانہ بھی نہیں ہے، پھر وہ مت دیکھے دستانہ مستانہ، بس اس کو ٹیکا میکا لگا کے اس کو ٹھیک کریں. محرم نامحرم والا قصہ بعد میں، یہ کام پہلے ہونا چاہیے. یہ اس صورت میں جبکہ کوئی اور بچانے والا محرم موجود نہ ہو، اس صورت میں یہ ہے. اب وہاں کبھی ہاتھ لگانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، مثلا وہ یہ چیزیں اس ایمرجنسی میں جائز ہو جائے گی. یہ 3. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے، کہ آپ جھوٹ بول کر بھی اسے بچا لیں گے. کبھی جائز ہے اگر خطرہ نہ ہو، جان بچانے کے لیے معمولی نقصانات سے بچانا ہو، جائز ہے. اگر جان بچانا واجب ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور بول کر اس کی جان بچا لیں. اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی شخص قاتل ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شخص کدھر ہے، آپ بولیں نہیں معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ کہیں کہ ادھر ہے ہی نہیں بلکہ اس طرف چلا گیا، ایک جھوٹ اور بولیں، جی ہاں وہ مرے آباد گیا، آپ بولیں نہیں وہ پشتون آباد گیا. یعنی اس طرح سے جان بچانا واجب ہے، یہ جھوٹ واجب ہے. تو کبھی جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، کسی مسلمان کی جان بچانا ہوتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو بچانا ہے. تو کبھی جائز کبھی واجب ہے. 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہلاک ہو رہا ہے، تلف ہو رہا ہے، اور اس کی نجات جو ہے وہ اس کا دار و مدار یہ ہے کہ اسے کچھ پلا دیں یا کچھ کھلا دیں. مثلا ایک ایسا چیز مثلا کچھ بھی نہیں ہے، یا اسے کوئی حرام کھلانا پڑتا ہے، یا کوئی ایک چیز ہے مثلا حرام مردار پڑا ہوا ہے، اب اس کی جان بچانا ہوتا ہے، اس کو جلدی سے کھلاؤ، پرواہ نہیں ہے، مردار حلال بعد میں، پہلے اس کی جان بچانا واجب ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مثلا نجیس پانی ہے، مثلا اب اسے پلاؤ تاکہ اس کی جان بچ جائے. یعنی یہ کہ کسی کو حرام کھلانے یا حرام پلانے پر منحصر ہو، کوئی اور نہیں ہے، پانی ہے نجیس ہے، مثلا اس کی جان بچانے. کھانا ہے نجیس ہے، حرام ہے، غصبی ہے، مثلا کچھ بھی ہے، چونکہ اب جان بچانا ہے واجب ہے، اب اوجب ہے یعنی واجب تر ہے. اور یہ جو چیزیں ان سے بچنا صرف جائز واجب ہے، تو اوجب کی خاطر واجب کو آپ چھوڑ دو، وہی نجیس پانی پلاؤ، وہی غصبی کھانا اس کو کھلاؤ تاکہ اس کی جان بچے، مثلا یہ واجب ہے. 6. اگر کوئی شخص نماز میں مشغول ہو اور اسے یہ پتہ چلے کہ کسی کی جان خطرے میں ہے، تو واجب ہے کہ اپنی نماز توڑ کے جائیں. مثلا یہاں مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں یہاں پہ مثلا ہم لوگ ابھی صبح آئے تھے نماز پہ، ابھی چونکہ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، پہلے ہی آیا تھا، وہ آگے سجدے میں گیا، پھر نہیں اٹھا. پھر تھوڑی دیر تو لوگوں نے توجہ نہیں دی، پھر دیکھا بالکل اٹھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک سجدے میں گیا اور پھر اٹھا ہی نہیں. پھر جب ہلایا وہ گر گیا، وہ وہیں پہ فارغ ہو چکا تھا. اب وہاں چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بندہ مکمل فارغ ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، یا اسے ڈاکٹر کی، اب آپ نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے. آپ کو نماز چھوڑ کے پہلے ڈاکٹر کا بندوبست کرنا، بھائی اس کا پہلے فیصلہ کرو، یا ڈاکٹر کو ادھر لے آؤ. وہاں کوئی تھا ہمارا دوست، اس کو بھیجا یہاں سے، ڈاکٹر کو لایا گلی سے، پھر اس نے کہا یہ فارغ ہو چکا ہے، ورنہ ہم پھر اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے.
کہ بھائی آپ اس بندے کو چھوڑ دو. مثلا کئی دفعہ نماز عید میں بندہ گر جاتا ہے, لوگ نماز پڑھ رہے, ساتھ والے کو چاہے اس کو اٹھاؤ, اس کی جان خطرے میں, آپ نماز عید پڑھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ والا بندہ گر گیا ہے دھوپ میں دھوپ کی وجہ سے, تو آپ اس کو نکالیں, باہر لے جائیں. اگر اس کے حالات ٹھیک ہے بے شک آپ بعد میں نماز پڑھیں, نہ ہو پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کی جان بچانا ہے. اسی طرح نماز جماعت میں جلوس میں لوگ گر جاتے ہیں, تو آپ کو پہلے اس کو دیکھنا چاہیے, چونکہ مسلمان کی جان بچانا اوجب ہے, باقی چیزوں کو بعد میں دیکھنا چاہیے. تو لہٰذا آپ کو نماز توڑنا چاہیے اور اسے نجات دینا. جو ممکن ہے کہ ہم دیر کر دیں, یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. ابھی گھروں میں مثلا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, بغیر تحقیق کے دفن کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا, آپ نے یقین کیا, آپ کو شرعاً, یہ میں عرض کر, شرعاً ڈاکٹر کو بلانا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے واقعی مر گیا یا ابھی صرف بے ہوش ہے. آپ اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں, آپ ڈاکٹر ہیں ٹھیک, آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایکسپائر ہو چکا ہے. اگر نہیں تو ڈاکٹر کو بلائے, کیسے آپ دفنا رہے ہیں؟ تو پہلے ڈاکٹر سے کنفرم کرنا چاہیے, چونکہ آج کل تو سرٹیفکیٹ بھی چاہیے, اس کے لیے بھی ڈاکٹر کی تحقیق چاہیے. ڈاکٹر لکھ کر دے ہاں یہ بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے, نہیں تو بعد میں آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیتے. تو لہٰذا یہ کہ اپنے صرف دیکھا کہ بندہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ہم جا کے جلدی سے دفن کریں, جلدی سے دفن نہ کریں. اس سے پہلے ڈاکٹر کو بلائیں کہ بھئی یہ بندہ واقعی ایکسپائر ہو چکا ہے, نہیں ہے. بعض اوقات ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, بندہ جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن مطلب زندہ واپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے تو لہٰذا کہ ابھی ہم نماز میں ہیں, بندے کی جان بچانی اور نماز توڑنا واجب ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص نماز میں بے اعتنائی کرے, لاپرواہی برتے اور وہ شخص مر جائے تو اس کی نماز باطل ہے. نماز میں اشکال ہے اس لاپرواہی کی وجہ سے. تذکر یہ ہے کہ یعنی ایک نوٹ یاد دہانی, کسی حرام کام کے ارتکاب یا کسی واجب کو ترک کرنے میں اضطرار کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے لازم یہ ہے کہ حد عقل پہ اکتفا کریں, کیونکہ فقہاء نے فرمایا کہ الضرورات تتقدر بقدرها, ضروریات یعنی مجبوری میں صرف اسی مقدار پہ اکتفا کریں کہ مجبوری ختم ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں. ابھی نماز چھوڑ دیا, نماز توڑ دیا آپ نے, آپ اس کو لے گیا ہاسپٹل, اب وہ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں تو آپ جا کے فوراً نماز پڑھو. آپ کھڑے کہ ابھی میں جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے اب نماز قضا ہو جائے گی. آپ کو جتنا آپ کو کرنا تھا آپ نے کر دیا, اس کے بعد ابھی ڈاکٹر کی ذمہ داری, ابھی آپ جا کے اپنی نماز پڑھیں جلدی سے, کہ چونکہ میں اس کے لیے اسی طرح ابھی بھئی حرام کھلانا ہے, کہ کتنا حرام کھلائے, جتنا اس کی جان بچانے کے ضروری ہے کھلائے, اس سے زیادہ نہ کھلائیں. بھئی آپ تو 2 لقمے کھا لیا, چلو بھئی پورا کھانا کھا لیتے ہیں, غصبی حرام نجس کھانا مثلا, یا کسی کے اب پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف شراب ہو تو اس کو 2 گھونٹ پلائیں, اس کی جان بچے مثلا, تو ابھی نہیں ابھی پورا مارنا شروع کر دیں کہ وہ ٹن ہونے تک پلائے اس کو, اتنا نہ پلائے, ضرورت کی حد تک. مثلا ترک واجب میں بھی اور فعل حرام میں بھی اس مجبوری کی حالت میں اتنی مقدار پہ اکتفا کریں جس سے اضطرار ختم ہو جائے, مجبوری ختم ہو جائے, نہ اس سے زیادہ.